الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. معزز و محترم حاضرین جمعہ، سورۃ النحل آیت نمبر 78 آپ کے سامنے پڑھی گئی. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک انتہائی اہم نعمت کا تذکرہ کریں گے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ہے کان. کان کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کس لیے عطا کیا ہے، کون سی چیزیں ہمیں سننی چاہیے اور کن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، انشاءاللہ آج کے درس میں یہ بات ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کان کیسے بنایا، یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس میں وہ جانتے ہیں کس طرح سے یہ باہر والا کان آواز کو پکڑ کر لے جاتا ہے کان کے پردے کے ساتھ، وہاں سے پھر ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس ارتعاش کے ذریعے سگنلز بھیجتا ہے یہ دماغ کو، پھر دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ سامنے والے نے کیا بولا، اس کا مطلب کیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. ان سے پوچھئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت سے محروم رکھا ہے، جس چیز کو بھی وہ دیکھیں گے انہیں معلوم نہیں ہوگا یہ کیا ہے. کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، برتنے کی کوئی بھی چیز ہو، انہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں سکتے. کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے کان عطا کی ہے، وہ قوت سماعت جس کو عطا کی. دوسری چیز بڑی اہم ہے، جو بھی ہم چیز سنتے ہیں یا سیکھتے ہیں، علم کا آغاز سننے ہی سے ہوتا ہے، اور پھر سننے کی جو طاقت عطا کی، اگر یہ بہت زیادہ عطا کی جاتی، یعنی قوت سماعت اگر بہت تیز ہوتی تو ہم بے چین اور بے آرامی کا شکار ہوتے. پھر ہمیں اپنی اندر یہ رگوں میں دوڑنے والا خون، اس کی آواز بھی ہم سنتے ہو. ہمارے اندر جو دل دھڑکنے والا ہے، یہ بھی ہمیں پھر آرام کرنے نہیں دیتا. ہمیں لگتا جیسے بہت دھماکہ ہوا. زمین کے نیچے رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی آواز بھی ہم پھر سن لیتے ہیں. شام کو آرام کرنا ہوتا تو وہاں گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے وہ بھی ہمیں سونے نہیں دیتے. اور اسی طرح سے اگر بہت کم قوت سماعت دی جاتی تو ہم سن ہی نہیں پاتے ہمارا بھائی ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے والدین ہم سے کیا کہتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے کیا کہتے ہیں. یعنی جس قدر ضرورت تھی انتہائی موزوں قوت سماعت ہمیں عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کا ذکر کرتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 78 میں. پروردگار فرماتے ہیں
واللہ اخرجکم، اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا، اس حال میں تمہارے پیٹوں سے اللہ نے تمہیں نکالا۔ پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا قوت سماع، سننے کی طاقت۔ سب سے پہلے اسی کا تذکرہ، کیونکہ علم کا آغاز جو ہوتا ہے سننے ہی سے ہوتا ہے۔ وَالْأَبْصَارَ، آنکھ دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل دیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کیوں دیے؟ تاکہ تم شکر گزار بنو اللہ کے، تاکہ تم شکر کرنے والے بندے بنو۔ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری یہ بات ہو گئی ہے کہ اس سننے کے تعلق سے ہم کتنا محتاط رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سننے کی طاقت اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم شکر گزار بنو، اب ہمیں کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے؟ پہلے ہمیں سننے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، بے فلاں جگہ جائیں گے وہاں کچھ سننا ہے۔ آج آپ کہیں نہیں جاتے، ہر وقت آپ کو سنایا جاتا ہے۔ آج ہم صرف سنتے نہیں بلکہ ہمیں سنوایا جاتا ہے۔ ابھی آپ ایک کلپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ایک دوسرا ہو جاتا ہے شروع کہ مجھے اب دیکھیے، مجھے سنیے۔ اسی اسنا میں کوئی گانا کہتا ہے، نہیں مجھے سنیے۔ اس کے بعد کوئی بے پردہ خاتون کہتی ہے کہ میرا گانا سنیے۔